بجنور کا ذکر آیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ بجنور سے مشہور اخبار مدینہ نکلتا تھا، جو ایک سنگ میل تھا صحافت کا، تہذیب کا اور سیاست کا۔ وہاں پہ شعراء کا مجمع رہتا تھا اور جگر مراد آبادی ان میں سے ایک تھے جو وہاں پر موجود رہتے تھے۔ چیف ایڈیٹر اخبار مدینہ کے میرے والد محترم حامد الانصاری غازی صاحب تھے، جن کے بہت قریبی روابط تھے جگر صاحب سے۔ تو ایک محفل کا ذکر ہے جو میں نے والد صاحب سے سنا کہ جگر مراد آبادی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر مشاعرہ ہو، اور مشاعرے کا مطلب اس زمانے میں غزل ہوتی تھی، غزل کا مشاعرہ، تو رئیس المتغزلین کے لیے آپ کس کا انتخاب فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ حسرت موہانی کا۔ اس وقت حضرت حیات تھے، وہ کہا اگر وہ نہ ہو، کہنے لگے پھر میں کرسی صدارت پر خود بیٹھ جاؤں گا۔ وہ کرسی صدارت جو جگر کے بعد خالی ہوئی، اس پر اس وقت سے اب تک بالاتفاق رائے جناب خمار بارہ بنکوی صاحب نشست رکھتے ہیں۔ اور اس دور سے آج تک غزل پر روا اور ناروا جتنے حملے ہوئے، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہے تنے تنہا، اور پھر سے غزل نے جو وقت حاصل کی ہے ادب میں، اس میں ان کی ان کوششوں کا، کاوشوں کا اور استقامت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کی نشست ادب کی تاریخ کا حصہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ خمار ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان کی زبان سے ان کی غزلیں سنیں گے۔ جناب خمار بارہ بنکوی صاحب۔ ایک پل میں ایک صدی کا مذاق ہم سے پوچھئے، ایک پل میں ایک صدی کا مذاق، ایک پل میں ایک صدی کا مذاق ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مذاق ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی۔ اب شعر سنیے گا کہ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، اور قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، اور قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے سیدھی بات ہے، کیا بات ہے؟ آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، انجام عاشقی۔ ایک شعر یہ اپنے ملک کے لیے کہا تھا میں نے، ملازمت کے لیے شعر یہ
خدا نہ کرے ہمارا ملک دوبارہ اس ایسے مناظر دیکھے کہ جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی ذوق کہاں. سنیے گا اگر صاحب کہ جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی ذوق کہاں. سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے. سرکار روشنی کا مزہ جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی ذوق کہاں. سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے. اب یہ شعر نظر آپ حضرات کی قافیہ ہے جو غزل کا قافیہ نہیں تھا. ملاحظہ ہو شعر کہ وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے. وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے. آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے. آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے. ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح. ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح. ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح. ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھئے. یہ آخری شعر سن لیے, وہ سچا شعر ہے کہ ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے خمار. ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے خمار. توہین میں کشی کا ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے خمار. توہین میں کشی کا مزہ ہم سے. عبداللہ صاحب آپ ادھر آ جائیے. ملاحظہ ہو شعر اور سن لیجیے. اکیلے ہیں وہ اور جھنجھلا رہے ہیں. اکیلے ہیں وہ اکیلے ہیں وہ اور جھنجھلا رہے ہیں. میری یاد سے جنگ فرما میری یاد سے اکیلے ہیں وہ اور جھنجھلا رہے ہیں. اکیلے ہیں وہ اور جھنجھلا رہے ہیں. میری یاد سے جنگ فرما رہے ہیں. میری یاد سے. اگر بھائی شعر سنیے گا. الہی میرے دوست
ہوں خیریت سے، الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے؟ الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کیوں گھر میں پتھر؟ یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں، دیے تو دیے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، خالص تغزل کا ہے شعر وہ، کہ بہت خوش ہیں گستاخیوں پر ہماری، بہت خوش ہیں گستاخیوں پر ہماری، بظاہر جو برہم نظر آ رہے ہیں، بظاہر جو برہم نظر آ رہے ہیں، بہشت تصور کے جلوے ہیں میں ہوں، بہشت تصور کے جلوے ہیں میں ہوں، جدائی سلامت مزے آ رہے، جدائی سلامت مزے آ رہے ہیں، قیامت کے آنے میں رندوں کو شک تھا، قیامت کے آنے میں رندوں کو شک تھا، جو دیکھا تو باعث چلے آ رہے، جو دیکھا تو باعث چلے، قیامت کے آنے میں رندوں کو شک تھا، جو دیکھا تو باعث چلے آ رہے ہیں، جو دیکھا تو باعث۔ بہاروں میں بھی میں سے پرہیز توبہ، بہاروں میں بھی میں سے پرہیز توبہ، خمار آپ کافر ہوئے جا رہے۔ حضرات آپ کی محبتوں کا شکریہ، مگر مجھے ہمت ملتی ہے جعفری صاحب سے کہ مجھ سے بحمد اللہ یہ خون میں زیادہ ہیں، مگر یہ اتنی ہمت سے کام لیتے ہیں، میں ہمت ہار چکا ہوں۔ آپ پڑھا بھی نہیں جاتا ہے، یقین جانیے، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں آ گیا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے یہاں، سروج جوشی، ان کی فرمائش سے غزل کے لیے اس کے 2-3 شعر سن لیجئے اور دوسری غزل سنا دوں گا، اجازت چاہوں گا۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، حال غم ان کو سناتے جائیے، حال غم ان کو سناتے جائیے، شرط یہ ہے مسکرا دے، حال غم ان کو سنا
सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। आपको जाते न देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते, शम्मा को पहले बुझाते। आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए। तो शुक्रिया लुत्फ़े मुसलसल का, मगर शुक्रिया लुत्फ़े मुसलसल का, मगर गाहे गाहे दिल दुखाते, गाहे गाहे दिल दुखाते। शुक्रिया लुत्फ़े मुसलसल का, मगर गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए। नीचे में लगाओ कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए, दोस्तों को आजमाते। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, उन चरागों को बुझाते जाइए। जब ये मेरे बड़े प्यारे और मुखलिस ज़रा साहब फरमा रहे हैं, आप पढ़ चुका हूँ, फिर सुना दे रहा हूँ। मुझको शिकस्ते दिल का मज़ा याद आ गया, मुझको शिकस्ते दिल का मज़ा याद आ गया। तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद मुझको शिकस्ते दिल का मज़ा याद आ गया। तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया। कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ। कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद। अब एक शेर सुनिएगा कि बरसे बगैर ही जो घटा गिर के खुल गई, बरसे
بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی، ایک بے وفا کا عہد وفا یاد برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی، ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا۔ وائل سلام لے کہ چلا میں کدے کو میں، وائل سلام لے کہ چلا میں کدے کو میں، فردوس گمشدہ کا پتہ یاد وائل سلام لے کے چلا میں کدے کو میں، فردوس گمشدہ کا پتہ یاد آ گئے۔ مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم، مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم، لیکن جو وہ بوقت دعا یاد مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم، لیکن جو وہ بوقت دعا یاد آ گیا۔ آخر یہ سنیے گا کہ حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار، حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار، کیا بات ہو گئی جو خدا یاد